السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری سفر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے آئیں۔ آپ نے ان سے آہستہ سے کچھ بات کی تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے پوچھا، بیٹی آقا نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے تم روئی اور پھر مسکرائیں؟ تو انہوں نے فرمایا، پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی، پھر جب فرمایا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شدید صدمہ ہوا، چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کیسے گوارا کیا؟ مشکات شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ جملہ اس غم اور بے قراری کا آئینہ دار ہے جو ایک بیٹی اپنے محبوب باپ کے فراق میں محسوس کرتی ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورے صبر اور ضبط کے ساتھ زندگی گزاری، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دن غم میں گزرنے لگے۔ چند ماہ علالت کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 28 یا 29 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ بعض شیعہ جو اہل تشیع ہیں ان کی روایات اور ان کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے ایک الزام لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر چڑھائی کی اور ان پر سختی کی، جس کے نتیجے میں ان کا حمل ساقط ہو گیا اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر وہ وفات پا گئی۔ لیکن تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح اور معتبر نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر معتبر کتب حدیث میں اس واقعے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ روایتیں ضعیف اور ناقابل اعتماد راویوں سے منقول ہیں جنہیں محدثین کرام نے رد کر دیا ہے۔ اگر یہ واقعہ درست ہوتا تو جس نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے وصال کی خبر دی وہ ضرور یہ بھی بتاتے کہ بیٹی تمہیں شہید کیا جائے گا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وصال کی خبر سنی تو مسکرا دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی وفات طبعی تھی، نہ کہ کسی ظلم کے نتیجے میں۔ جہاں تک حضرت محسن بن علی کے حمل کے ساقط ہونے کا ذکر ہے، وہ بھی تاریخی طور پر غلط اور بہتان ہے، بلکہ البلازری الماس اور الیعقوبی کے مطابق حضرت محسن کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی وفات سے قبل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں اور حضرت علی ان کی مدد کریں۔ چنانچہ حسب وصیت حضرت اسماء بنت امیس نے غسل کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ چند خواتین بھی موجود تھیں جن میں حضرت ام ایمن اور حضرت سلمہ بنت ابی رافع شامل تھی۔ حضرت علی نے غسل کے اسباب مہیا کیے۔ غسل کے بعد نماز جنازہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب موجود تھے۔ شیعہ حضرات بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو رات کے وقت دفن کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع نہ دی، لیکن شارحین حدیث کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ اطلاع بالکل نہ دی گئی، بلکہ حضرت علی کو گمان تھا کہ خبر پہنچ چکی ہے، اس لیے دوبارہ اطلاع دینا ضروری نہ سمجھا۔ مزید یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود وصیت کی تھی کہ انہیں رات میں دفن کیا جائے تاکہ کوئی غیر محرم ان کا جنازہ نہ دیکھے۔
البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو بکر آگے بڑھو اور نماز جنازہ پڑھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ موجود ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ حضرت علی نے کہا، اللہ کی قسم، فاطمہ کا جنازہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ریاض الندرہ جلد 1 صفحہ 176، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 24، یہ تمام روایات واضح کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خلفائے راشدین کے درمیان کوئی ناراضگی یا ناچاکی نہیں تھی۔ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر نہ رکھتے، اور یہی محبت، اتفاق اور باہمی احترام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔